دنیا کے حکمرانوں، دنیا کی طاقتوں، دنیا کی سپر پاور کے اسلام اور اوزان و بتوں پر جب تک لا الہ کی ضرب نہیں لگتی اس وقت تک الا اللہ کا نعرہ بے معنی اور بے حقیقت ہوتا ہے، اور انسان اسلام کے پہلے زینے پر قدم نہیں رکھ سکتا۔ لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی حاکم نہیں، کوئی قانون ساز نہیں، کوئی طاقت والا نہیں، کوئی بااختیار نہیں، کوئی رزاق نہیں، کسی کے ہاتھ میں تصرف نہیں، کوئی شفا دینے والا نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ ایک مسلمان اتنے بڑے یقین کا حامل ہے کہ یقین اس کی پوری زندگی کو فولاد کی لاٹ بنا دیتا ہے، کہ یقین اس کو ایسی ہمت مردہ نصیب کرتا ہے جس ہمت کے سامنے پہاڑ ٹل سکتے ہیں اس کا عزم کبھی ٹل نہیں سکتا۔ جو مسلمان اتنے بڑے یقین کا حامل ہو، کیا وہ وساوس، اندوشوں اور خطرات کے وہم میں مبتلا ہو سکتا ہے؟ ہاں، وہ یہ تو ضرور سوچے گا اور اس کو اس کا حساب لینا ہے، اپنی زندگی کا محاسبہ بہرحال کرنا ہے کہ کیا لا الہ کی حقیقت اس کی زندگی میں پائی جا رہی ہے۔ اگر آج وہ اپنی زندگی میں، ہاں عائلی زندگی ہو، سماجی زندگی ہو، انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، اگر اس زندگی میں وہ چودھریوں کی چودراہٹ اور امیروں کی عمارت اور لیڈروں کی لیڈری کو تسلیم کر رہا ہے اور خدا کی شریعت کو اس نے پس پش ڈال دیا ہے اور اللہ کی کتاب، آخری کتاب قرآن پاک پر وہ نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا اور اس کے نظام عمل پر غور نہیں کرتا، اگر ایک مسلمان کا یہ عالم ہے کہ وہ اس سے بالکل غافل ہے تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس نے ابھی اسلام اور ایمان کی بسم اللہ بھی نہیں پڑھی، وہ ابھی ابجد سے بھی ناواقف، اس نے ابھی اسلام کے پہلے زینے پر قدم بھی نہیں رکھا ہے، تو اسے پہلے تو اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا، اور جب وہ اس چیز کو تسلیم کرے گا کہ لا الہ، میں ساری طاقتوں کا منکر ہوں، میں سارے نظاموں کا منکر ہوں، میں سارے فلسفوں کا منکر ہوں، میں اس دھرتی پر وجود میں آنے والے ہر عمل، ہر فکر کا منکر ہوں، جب تک کہ اس کا رشتہ اللہ سے، مالک سے، ایشور سے جڑا ہوا نہ ہو۔ جو لوگ اس ملک میں بڑی تعداد میں رہنے والے ہیں وہ بھی ایشور کو مانتے ہیں، ان کا ویدک دھرم بھی ان کو یہ بتاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اور ویدے چاروں کی چاروں اور گیتا پوری کی پوری اس پر متفق ہے کہ مورتی پوجا قطعاً حرام ہے، بتوں کی پوجا جائز نہیں ہے، ایک ایشور کی پوجا ہونی چاہیے، اس کے سامنے اپنی پیشانی کو ٹیکنا چاہیے، اور مسلمان اس بات پر یقین رکھتا ہے اور ساری دنیا کو یہ یقین دینا چاہتا ہے کہ اللہ نے اپنے لاسٹ میسنجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آج سے 1400 سال پہلے بھیجا، اور اللہ نے اپنی لاسٹ ڈیوائن بک قرآن کی شکل میں 1400 سال پہلے نازل کی، اور یہ کہ یہ لاسٹ ہے، آخری کتاب ہے اور آخری نبی ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ دنیا کی تاریخ کے پورے ریکارڈ میں 1400 سال کی مدت میں نہ کسی قوم کے پاس کوئی نبی آیا اور نہ کسی قوم پر کوئی کتاب نازل ہوئی، اور جو دنیا کی کوئی قوم ایسی موجود ہے جو اپنی آسمانی کتابوں کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھتی ہو، صرف ایک یہ کتاب ہے کہ جس کو کروڑ کروڑ انسان اپنے سینوں میں بھی محفوظ رکھتے ہیں اور سفینوں میں بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ مسلمان کے پاس ایک آخری کتاب، مسلمان کے پاس ایک آخری نبی ہے، اس سے پہلے جو نبی آئے برحق تھے، ان کی شریعتیں منسوخ ہو گئی، اس سے پہلے جو کتابیں آئیں نہ صرف یہ تو منسوخ ہو گئی بلکہ ان میں رد و بدل کیا گیا، انسان نے اپنے قلم چلائے اور انسان نے خود اپنے منمانے بول اس میں داخل کیے۔ جس امت مسلمہ کے پاس قرآن کی طاقت موجود ہو، جس امت مسلمہ کے پاس یہ اعلان موجود ہو لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلوں کو کوئی بدل نہیں سکتا، خدا تعالیٰ کے بول کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، جس امت کے پاس یہ چیز موجود ہو اس امت کو تو بس یہ دیکھنا ہے کہ اس نے اس کتاب ربانی پر کتنا عمل کیا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کو کتنا اختیار کیا۔ مسلمان کو لا الہ کی ضرب ضرور اختیار کرنی پڑے گی، اور شریعت کو اس طرح اختیار کرنا ہوگا کہ اس کا کوئی متبادل نہیں۔ آج کی صبح کی نشست میں ایک قرارداد پاس کی گئی جس کا یہاں پر تذکرہ غالباً ہوگا کہ جوپور میں پورے صوبے اور راجستھان کے لیے ایک دارالقضا قائم کیا جائے گا تاکہ مسلمان اپنے مقدمات اور اپنے تنازعات شریعت حقہ کی روشنی میں فیصل کریں، اس لیے کہ ان کو قرآن پاک یہ حکم دیتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ
वयुसल्लिमू तस्लीमा। तो नबी आपके परवरदिगार की कसम ये लोग उस वक्त तक मोमिन नहीं होंगे जब तक कि अपने तमाम तनाज़ात में, खुसूमात में, झगड़ों में, मुकद्दमात में आपको हकम न बना ले और फिर आप जो फैसला फरमाएं उस फैसले के बारे में अपने दिलों में जर्रा बराबर तंगी न महसूस करें और सब तस्लीम खम कर दे। और वो मुसलमान जो शरीयत के दरबार में न आए और शरीयत की अदालत के सामने सर न झुकाए और शरीयत के सामने अपने मुकद्दमे को पेश न करे, कुरान बबाल कहता है अलम तरा इलल्लज़ीना यज़अमूना अन्नहुम आमनू बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक युरीदूना अन यतहाकमू इला त्ताग़ूत वक़द उमिरू अन यकफ़ुरू बिही वयुरीदु अश-शैतानु अन युदिल्लहुम दलालन बईदा। ए नबी, क्या आपने ऐसे लोगों को नहीं देखा, ऐसे मुनाफिकों को जिनका हाल ये है कि वो ये तो कहते हैं कि हम ईमान लाए उस किताब पर जो आप पर नाजिल की गई और उससे पहले जो किताबें नाजिल हुई उनको भी हमने तस्लीम किया, लेकिन इसके बावजूद वो तागूत की अदालत में अपने मुकद्दमात लेकर जाते हैं ताकि उनका फैसला कुफ्र की रोशनी में किया जाए, निज़ाम तागूती की रोशनी में किया जाए। तो हकीकत में शैतान ये चाहता है कि उनको गुमराह करके दूर भटका दे तो हक की तरफ ये पलट न सके। आज मुसलमानों ने जयपुर के लिए एक आजमाइशी रखी, आज ये मजमा अपने लिए एक आजमाइश ले रहा है, अपने लिए एक चैलेंज कबूल कर रहा है मुस्लिम पर्सनल अल्लाह के स्टेज से, जिसमें हकीकत ये है कि तहफ़्फ़ुज़ शरीयत और अल्लाह के दीन के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए कोशिशें की गई और अब भी की जा रही है। आज इस स्टेज से जब इस मजमे को खिताब किया जा रहा है तो इस मजमे पर एक जिम्मेदारी डाली जा रही है, एक आजमाइश डाली जा रही है और वो ये कि अब आज के दिन से अगले दिनों तक, मौत तक अब शरीयत इस्लामिया के अलावा किसी और कानून पर जयपुर की सरजमीन पर कोई फैसला न होगा। अब अल्लाह के निज़ाम के अलावा किसी और निज़ाम के सामने हमारा सर न झुकेगा। अब अल्लाह की मस्जिदों को आबाद किया जाएगा, मुसलमान अपनी सफ़ों को मजबूत करेगा और मुसलमान इस बात पर यकीन रखेगा, साबिक यकीन को महसूस करेगा और कुव्वत पहुंचाएगा और उसमें जिद्दत पैदा करेगा कि हमारा अल्लाह हमारी नुसरत के लिए तैयार है। जिस अल्लाह ने 15 लाख शहीदों को पेश करने के बाद अफगानिस्तान के मुजाहिदों को ये ताकत अता फरमाई कि रूस की सुपर पावर के पलक्षे उड़ा दे, उस अल्लाह ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी ये ताकत अता फरमा रखी है कि वो इस मुल्क में तौहीद का गुलगुला बुलंद करें, अल्लाह का नाम जपे और अल्लाह की ताकत को इस जमीन पर दिखाएं और ये साबित करें कि वो अल्लाह के सच्चे बंदे हैं और नबी के उम्मती हैं और अल्लाह को मानने वाले हैं और उसके हुजूर में अपनी पेशानी को टेकने वाले हैं और उसके दीनी इल्म को पढ़ने वाले हैं और उसके दिए हुए निजाम पर जिंदगी के हर शोबे में अमल करने वाले हैं। ये अल्लाह के वो बंदे हैं जो नबी के शहदाई और मतवाले हैं, जिनकी शरीयत पर अगर कभी आंच आएगी और उनकी शरीयत पर अगर कभी उंगली उठाई जाएगी तो उनमें से हर फर्द अपनी जान का नजराना पेश करने को तैयार हो जाएगा, लेकिन अपनी शरीयत के किसी एक शोशे पर भी सौदाबाजी करने के लिए तैयार न होगा। मुसलमान इस अहद व पैमान के साथ अपनी एक नई जिंदगी शुरू करेंगे और उनका ये शार होगा कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लह व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। कह दो कि मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी और मेरी जिंदगी और मेरी मौत अल्लाह के लिए है जो सारे जहानों का पालनहार है, कोई उसका शरीक नहीं और मुझे इसका हुक्म दिया गया है कि मैं उसके सामने झुक जाऊं और उसकी फरमाबरदारी को इख्तियार करूं। कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह के पढ़ने वाले मुसलमानों को बस ये पैगाम है कि ला इलाहा की ज़र्ब से हर सनम को पाश पाश कर दो, ला इलाहा की ज़र्ब से हर निज़ाम और कानून की धज्जियां उड़ा दो और फिर इल्लल्लाह को पूरी ताकत के साथ और इस यकीन के साथ कि इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू फिल हयातिद दुनिया व यौम यक़ूमुल अशहाद। वो अल्लाह जो कहता है कि हम अपने पैगंबरों की और जो उन पर ईमान लाने वाले हैं उनकी नुसरत करेंगे और जब उनकी नुसरत होगी तो जालिमों को खुदा तबाह फरमाएगा और उनके पैरों के नीचे से जमीन फेंक लेगा और जो अल्लाह की बंदगी करेंगे और उसकी उबूदियत के तौर
کو اپنی گردن میں ڈالیں گے اور اس کے سامنے سر بسجود ہوں گے اور اس کی شریعت پر عمل کریں گے، ان کے لیے نصرت کے پیغامات آئیں گے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان سے نصرت کا انتظام فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ جے پور کی اس سرزمین پر اپنی نصرت اور رحمت کی بارش فرمائے اور آج کے اس جلسے کو قبول فرما کر یہاں کے ہر فرد مسلم کو اسلام کا ایک جاباز سپاہی بنا دے، جو اسلامی شریعت کی خاطر ہر چیز کو لٹانے کے لیے تیار ہو، اور جو یہ عہد کرے کہ اب آج سے دارالقضا اسلامی عدالت میں ہم اپنے تمام مقدمات کو لے جائیں گے اور کبھی بھی اپنے مسائل کے سلسلے میں عدالت کافرہ کی قانون نہیں دیکھیں گے، اس کو سور کی طرح حرام اور نجس سمجھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ حضرت مولانا سلمان صاحب کو آپ سن رہے تھے، قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں۔ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں، محفل انجم بھی نہیں۔ حضرات اب یہ سلسلہ برابر چل رہا ہے، علماء کرام آپ کے سامنے 15 منٹ کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس قیمتی وقت کو کہیں آپ ضائع نہ فرما دیں، بالکل پرسکون انداز میں اپنی روایتی انداز کو برقرار رکھتے ہوئے ان تقاریر کو برابر سماعت فرمائیں۔ اب آپ کے سامنے حضرت مولانا سلیمان سکندر صاحب، جن کو آپ اسی جگہ پر آج سے 12 سال پہلے سن چکے ہیں، بہت ہی بہترین مقرر ہیں جو حیدرآباد سے تشریف لائے ہیں اور صدر تعمیر ملت حیدرآباد ہیں۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں حضرت سلیمان سکندر صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ فالذي آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه۔ محترم حضرات، نوجوان بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، جانتا ہوں کہ رات ڈھلنا شروع ہو گئی ہے مگر ابھی باقی ہے، اور اسی لحاظ سے یہ باتیں جو ہو رہی ہیں وہ باتیں بھی ابھی باقی ہیں، گویا رات بھی باقی ہے اور بات بھی باقی ہے۔ یاد رکھیے ایک بہت سنہرا موقع آپ کو ملا ہے ان باتوں کو سننے کا۔ کسی شاعر نے کہا تھا، بات ہر بات کو نہیں کہتے، بات ہر بات کو نہیں کہتے، بات مشکل سے بات ہوتی ہے، بات ہر بات کو نہیں کہتے، بات مشکل سے بات ہوتی ہے۔ محترم حاضرین، جانتا ہوں کہ ہم نے اس زمین پر تاریخ کے مختلف ادوار دیکھے ہیں اور دیکھتے چلے جائیں گے۔ سراج الدولہ نے بنگال میں شکست کھائی، ہم زندہ رہے۔ سری رنگا پٹن میں ٹیپو سلطان کی تلوار ٹوٹ گئی، ہم زندہ رہے۔ 1857 میں دلی پر یلغار ہوئی، ہم زندہ رہے۔ اور پھر اس کے ساتھ مغل سلطنت کی نشانی آخری شمع جو جنوب میں سلطنت آصفیہ کی صورت میں جل رہی تھی، 1947-48 کے پولیس ایکشن کے بعد بجھ گئی، مگر ہم زندہ رہے۔ ہم بہرحال اس سرزمین پر زندہ رہنے کے لیے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ 6 دسمبر کی تاریخ کے بعد لوگوں کے وسوسے کچھ اور ہو گئے، مگر اس موقع پر پرسنل لا بورڈ کا اجلاس ہے، باتیں دین کی، قرآن کی اور شریعت کی ہو رہی ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ میں جانتا ہوں کہ میری بات کے حدود کہاں تک ہے، مجھے کیا کہنا چاہیے اور کیا نہیں کہنا چاہیے۔ ایک بات کہتے ہوئے آگے بڑھوں۔ 6 دسمبر کی تاریخ کا دن ہمارے لیے
बड़ी आजमाइश और इम्तिहान का दिन था। आजमाइश और इम्तिहान को एक तरफ रहने दीजिए, जो हुआ उस पर इसलिए अफसोस है। हमारे मुल्क का वजीर आजम कितनी कंपनियों को लाकर खड़ा कर दिया, कितनी फौज को लाकर खड़ा कर दिया और क्या क्या कर दिया। माफ करना, नरसिम्हा राव हमारे मुल्क के वजीर आजम हैं, इसलिए हम अपने मुल्क की भी इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं और मुल्क के वजीर आजम का भी एहतराम और उसकी इज्जत करने पर मजबूर हैं। मगर इससे हटकर बात कर रहा हूं कि नरसिम्हा राव ने इतना बड़ा लाव लश्कर जमा करने के बावजूद वो कुछ नहीं कर सके। अगर चंद हिजड़ों के हाथ में कुछ दे दिया जाता तो बहुत कुछ कर लो। चंद, माफ करना, बड़ा सही लफ्ज बोला हूं, बड़ा सही लफ्ज बोला हूं, दोहराना नहीं चाहता, मगर इस प्लेटफॉर्म से ये बात उन तक पहुंचा देना चाहता हूं कि महाराज इंतजार कीजिए। क्यों? इसलिए कि शिलान्यास रखाने वालों पर क्या गुजरी, ताला खुलाने वालों पर क्या गुजरी, जी टुकड़े 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 चुन चुन कर ताबूत को भरना पड़ा। और किस पर क्या गुजरने वाली है खुदा ही बेहतर जानता है। किस पर क्या गुजरने वाली है खुदा ही बेहतर जानता है। मगर हम, अरे हमारा क्या पूछते, तारीख से पूछ लो। कभी बहरे हिंद के किनारे बैठकर वजू किए, कभी दिल्लियाचल की पहाड़ियों पर अज़ान दिए और कभी हिमालय के दामन में मुसल्ला बिछाते रहे। जैसे कि अखबार ने कहा था, किसी और तस्वीर ने कहा था, लेकिन मैं अपनी गुफ्तगू के तसल्जुल में कहना चाहता हूं, क्या तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, नशा न को ताल्लुक नहीं पैमाने से, नशा न को ताल्लुक नहीं पैमाने से। और फिर कहते हैं अल्लामा एक मुकाम पर, 1000 बरस गिरे लाख आंधियां उठे, 1000 बरस गिरे लाख आंधियां उठे, वो फूल खिलके रहेंगे जो खिलने वाले हैं, वो फूल खिलके रहेंगे जो खिलने वाले हैं। अजीब मस्जिद इन्होंने क्या बनाएंगे, मस्जिद तो हम बनाएंगे, हम बनाएंगे। और अगर अपनी जिंदगी में हम नहीं बना सकेंगे, हम नहीं बना सकेंगे, आंख बंद होने से पहले अपने बाद आने वालों की आंख ये कहकर खोल देंगे, ये खर्चा तुमको चुकाना है, ये खर्चा तुमको चुकाना है। इसलिए कि ये ग़ीरत और हमियत का सौदा है, ये ग़ीरत और हमियत का सौदा है। और हिंदुस्तान में मुसलमानों की आमद का सिलसिला ये ग़ीरत और हमियत के ही वाक़े से होता है, और ग़ीरत और हमियत के ही वाक़े से होता है। जबकि मोहम्मद बिन कासिम कदम रखा था हिंदुस्तान की सरजमीन पर, गुज़ारे मस्जिद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इजलास में जो तजावीज़ मंजूर की गई, उन तजावीज़ के बारे में इस बोर्ड के जिम्मेदार और सरबराह आपको रोशनास कराएंगे, वाकिफ कराएंगे। लेकिन इस मौके पर बस चंद बातें आपके सामने रखते हुए इजाजत चाहता हूं, चंद बातें आपके सामने रखते हुए इजाजत चाहता हूं। पहली बात तो ये है कि हम नींद के मतवाले हो गए, हम नींद के मतवाले हो गए। इस वक्त मैं इस डेस्क पर बैठकर देखता रहा, 10 लोगों की आंखों के डोरे सुर्ख हो गए हैं जी, और बाद लोग गुंजियां खा रहे हैं, कभी गर्दन पीछे जा रही है, कभी गर्दन आगे झुक रही है। याद रखो मुसलमानों, ये नींद बड़ी तबाहकुन होती है, बड़ी तबाहकुन होती है। इस नींद के छा जाने का नतीजा था, इस नींद के छा जाने का नतीजा था कि कहां कहां हमारे कदम उखड़ गए। और जब ये नींद दूर कर दिया हमने, इस नींद के दाम, इस नींद की चादर को तार कर उतार कर फेंक दिया, और जब बेदार हुए तो ऐसे बेदार हुए, ऐसा मंजर दुनिया ने देखा, ऐसी हालत और ऐसी कैफियत दुनिया के सामने आई जिसका नक्शा इकबाल इस तरह खींच रहा है, क्या समझेगा जमाना तेरी आंखों के इशारे,
سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے اور دیکھیں گے تجھے دور سے گردوں کے ستارے، دیکھیں گے تجھے دور سے، کیا سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے، دیکھیں گے تجھے دور سے گردوں کے ستارے، ناپید تیرے بحر تخیل کے کنارے، ناپید تیرے بحر تخیل کے کنارے، پہنچیں گے فلک تک تیری آہوں کے شرارے، پہنچیں گے فلک تک تیری آہوں کے شرارے، تعمیر خودی کر اور اثر آہ رسا دے، تعمیر خودی کر، اور یہ خودی کی تعمیر شریعت حقہ کے بغیر نہیں ہو سکتی، شریعت حقہ کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر کرنے کا قرآن حکم دیتا ہے، اور آپ کی عزت و توقیر کا سبق، پہلا سبق یہ ہے کہ نامی آتا ہے تو درود کے تحفے بھیجتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کا تقاضا یہ ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان پر ہم اپنی جانوں کو چھڑک دیتے ہیں، ان پر اپنی جان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مگر میں آپ سے کہوں، ہاں آج کے حالات میں ظاہر ہے، آج کے حالات میں ہمیں رسول کی عزت و توقیر کے ساتھ رسول کی شریعت کو عملاً اپنی زندگیوں میں جگہ دینے کی ضرورت ہے۔ وہ کیا غیرت اور حمیت تھی، معاف کرنا، اپنے وقت کی پابندی کا خیال کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ جی عروہ بن مسعود سختی، صلح حدیبیہ ٹوٹ گئی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل قریش کی طرف سے بات کرنے کے لیے آیا، اہل قریش کی طرف سے بات کرنے کے لیے آیا ہے۔ تاریخ کا مشہور ملک تجار دولت مند زرد ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے۔ سنو، توقیر کیا ہے، عزت کیا ہے، رسول کی توقیر اور رسول کی عزت کیا ہے، اور رسول کی بات کی عظمت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ عروہ بن مسعود بات کر رہا ہے، بات کے دوران اس کا ہاتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ریش مبارک تک جا رہا ہے، ریش مبارک تک جا رہا ہے۔ اس کے بالات اور کسی مجنون کا منظر پیش کرتے ہوئے جیسا ہاتھ ایکشن لیتا ہے، ویسی ہاتھ ریش مبارک تک جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ مغیرہ بن شعبہ کھڑے ہوئے ہیں، جی احرام میں ہیں، تلوار احرام میں چھپی ہوئی ہے، نکالے تلوار اور نیام سے باہر کیے، اور کیا تلوار کی نوک ہتھیلی میں رکھ کر، عروہ بن مسعود کی ہتھیلی میں تلوار کی نوک رکھ کر پیچھے کی طرف دھکیل دیے ہاتھ کو، اور دھکیل کر کہا کہ اے طائف کے سردار، خبردار، یہ ہاتھ اگر پھر ایسی گستاخی کرے گا تو پھر واپس سلامت نہیں جا سکے گا، واپس سلامت نہیں جا سکے گا۔ کیا توقیر اور کیا عزت اور کیا فرمانداری ہے۔ اور یہی صلح حدیبیہ کے پس منظر میں ابو سفیان مکے میں آئے ہیں تاکہ تجدید ہو جائے، رسول کریم کا پروانہ مل جائے، یہاں گئے وہاں گئے، کبھی کامیابی نہیں ہو رہی ہے۔ آخر میں میری بہنیں خاص طور پر سنیں اس بات کو، خاص طور پر سنیں کہ رسول کی شخصیت کیا ہے، رسول کریم کی عظمت کیا ہے، آپ کے مقام بلند کا تاثر حال ایک مومن اور مومنہ کے لیے کیا سے کیا کرنا پڑتا ہے، کرنا چاہیے۔ جی آخر میں ابو سفیان نے سوچے کہ کیوں نہ ام حبیبہ کے پاس چلے جاؤں۔ ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد میں آئی ہیں، آپ کی زوجہ مطہرہ ہیں۔ سمجھے ابو سفیان؟ سمجھا تو نہیں بول سکتا، اس لیے کہ بعد میں اسلام قبول کر لیے۔ جی آئے اور گھر میں داخل ہوئے، پوچھے بیٹی سے، کہاں ہے حضور؟ بیٹی نے کہا کہ باہر گئے ہوئے ہیں، اور آگے بڑھ کر جو بستر بچھا ہوا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یا الذین آمنوا، کیا اے ایمان والو، ان کی عزت کرو، ان کی توقیر کرو، ان کی بات کا احترام کرو۔ ابو سفیان آگے بڑھ رہے تھے اور ارادہ کیے کہ اس بستر پر جو بچھا ہوا تھا بیٹھ جائے۔ اتنے میں ام حبیبہ نے شیرنی کی طرح برفدار آواز میں کہا کہ میرے بابا جان، آپ ایسی غلطی مت کیجیے، اس بستر پر آپ نہیں بیٹھ سکتے، اس لیے کہ آپ نجس اور ناپاک ہیں، اور یہ محمد رسول اللہ کا بستر ہے، یہ محمد رسول اللہ کا بستر ہے۔ آپ نے بستر کو لپیٹ دیا، تو خزار محفل آخر میں
یہ ایک بات آپ کے گوش گزار کرتے چلوں، نہیں وہ یہی ہے کہ اس سرزمین پر ہمیں شریعت کے تحفظ کی بہت زبردست لڑائی لڑنی ہے، اور یہ لڑائی ہم اپنے اتحاد اور اتفاق کے ساتھ ہی لڑ سکتے ہیں۔ یہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ داروں کے سامنے میں یہ کہوں گا کہ 1972 میں یہ بورڈ کا جب خیام عمل میں آیا، اس کے بعد سے یہ نظریں دیکھ رہی ہے کہ مسلمان بلا تفریق عقیدہ، بلا تفریق مسلک اور بلا تفریق باہمی اختلافات کے اگر کہیں جڑتے ہیں تو وہ مسجد میں نماز کے لیے جڑتے ہیں، اور کہیں جڑتے ہیں تو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے پلیٹ فارم پر جڑتے ہیں، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے پلیٹ فارم پر جڑتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کرتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں کہ اتحاد وقت کی ضرورت ہے، اتحاد وقت کی ضرورت ہے۔ اب بہت کچھ ہو چکا، اب ہمیں متحد ہو کر اپنی متحدہ طاقت کے ساتھ سماجیات اور اخلاقیات کی اپنے میں قوت پیدا کر اس قوت اور طاقت کے ساتھ ہندوستان کی سرزمین پر شریعت کے حقات کے تحفظ کی لڑائی لڑنا ہے۔ اور اس لڑائی کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہم سب کو حوصلہ دے، ہم سب کو ہمت دے، ہم سب کو دل گردہ عطا فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم نجنا من القوم الظالمين، اللهم نجنا من القوم الكافرين، اللهم نجنا من القوم المفسدين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔ باتیں ابھی آپ نے آنے سے آتے ہی باتوں پر ایک کچھ شعر آپ کو سنایا تھا، تو باتیں تو چھپ کر پس دیوار بھی ہو جاتی ہیں، باتیں چھپ کر پس دیوار بھی ہو جاتی ہیں، اور وہ باتیں تو سرے دار بھی ہو جاتی ہیں، اور باتوں ہی سے سو جاتی ہیں قومیں اکثر، اور باتوں ہی سے بیدار بھی ہو جاتی ہیں۔ حضرت مولانا کی آپ نے تقریر سماعت فرمائی سلیمان سکندر صاحب کی۔ اب میں پھر ایک قائد، ہمارے عظیم قائد ہندوستان کے، سلیمان سیٹھ صاحب، جناب سلیمان سیٹھ صاحب جو محتاج تعارف نہیں ہیں، میں زحمت دے رہا ہوں جناب سلیمان سیٹھ صاحب کا۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، صدق اللہ العظیم۔ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، عالم فقط مومن جاں باز کی میراث، عالم فقط مومن جاں باز کی میراث، مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے، مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے۔ صدر عالی خار، علماء کرام، قائدین محترم بزرگوں اور ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج کی مبارک شب ان محدود حالات کے باوجود ملت اسلامیہ کو جبکہ سنگین مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس تاریخی سرزمین کا اور اولیاء کرام کے سردار خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی سرزمین پر
فرزندان توحید کا یہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر دیکھ رہا ہوں. ملت اسلامیہ کے افراد کا جم غزیر اس بات کا ثبوت ہے کہ ہندوستان میں حالات خواہ کیسے بھی ہو، کتنے نازک بھی ہو، لیکن ملت اسلامیہ آج بھی زندہ ہے. فرزندان توحید کا یہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر دیکھ رہا ہوں. ملت اسلامیہ کے افراد کا جم غزیر اس بات کا ثبوت ہے کہ ہندوستان میں حالات خواہ کیسے بھی ہو، کتنے نازک بھی ہو، لیکن ملت اسلامیہ آج بھی زندہ ہے، زندہ جاوید ہے. اللہ والوں کا گروہ امت مرحوم سو سکتی ہے، مر سکتی نہیں. آپ کا یہ اجتماع اس بات کی گواہی دے رہا ہے. میں یہاں پر آپ کا استقبال دیکھ رہا ہوں، آپ کا ذوق و شوق دیکھ رہا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ تمام کو سرور کائنات کی ذات والا صفات سے بالحالہ محبت ہے، اور پھر آپ اسلامی نظام حالات سے ایک وابستگی رکھتے ہیں. اگر یہ بات نہیں ہوتی تو آج یہ جم غفیر یہاں پر موجود نہیں ہوتا. اور جب ایسے جذبات موجود ہیں آج تمام زندہ ملت کی حیثیت سے میرے سامنے ہے، تو انشاءاللہ دشمنوں کی جو بھی سائٹ ہو، ہم مسلمان اپنے دین و شعر کے تحفظ کے ساتھ ساتھ اس زمین پر عزت آبرو کی زندگی گزاریں گے، اور کوئی طاقت ہمارا سر نیچا نہیں کر سکتی. اس لیے کہ ہم سر جھکانا نہیں جانتے، بلکہ ہم ایسے حالات میں سر ٹکانا جانتے ہیں. اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. آج ہمارا ملک ایک تباہی کے ڈھالے پر کھڑا ہوا، اور تمام جانتے ہیں اس ملک کو تباہی سے بچانا ہمارا فریضہ ہے. اور پھر ہم اس فریضے کو کیسے ادا کر سکتے ہیں، مجھے اس کے تفصیلات کے جاننے کی ضرورت نہیں. ایک بات ہے کہ ہمیں شخصی معنوں میں مسلمان ہونا ہے، دین و شریعت کو اپنے پر جاری کرنا ہے، اور پھر اسلام کا جیتا جاتا نمونہ بن کر اپنے آپ کو پیش کرنا ہے. اور پھر اللہ رب العزت کی آخری پیغام حیات کہ حامل ہونے کی حیثیت سے حاکمیت راہ اور مساوات انسانی کے پیغام کی دعوت ہمیں زیادہ وطن دینی. اگر ہم تبلیغ اور دعوت کا صحیح انجام دیں تو پھر یقین ہے کہ ملک تباہی سے بچ سکتا ہے. ایسی حالات ہے جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے، مسائل جو شمار ہیں سنگین مسائل ہے، لیکن سب سے بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ آج اس ملک میں سازشیں ہو رہی ہیں، منصوبے بنائے جا رہے ہیں کہ ملت اسلامیہ کو، ملی وجود کو، اسلامی شناخت کو، ان کے پہچان کو، انفرادیت کو ختم کر کے رکھ دیا جائے. اور آپ تمام جانتے ہیں کہ ملت اسلامیہ کی شناخت کہ اگر کوئی بنیاد ہے، اس کے پہچان کی کوئی بنیاد ہے، اور پھر اس کے انفرادیت کی کوئی بنیاد ہے تو دین اور شریعت ہے. اسی لیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت کی مداخلت کی آشائشیں ہو رہی ہیں. آج یہ بات نہیں ہو سکتی کہ فسطائی قوتیں، فوجوں طاقتیں، اسلامی دشمن عناصر اس کی کوشش کر رہے ہیں اور سازشیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ بات بھی ہے اس میں کہ دانشور اور بعض حیات حکام بھی اس سازش میں برابر کے شریک ہے. چاہتے یہ ہے کہ شریعت مطہرہ کو ختم کر کے رکھ دیا جائے، چاہتے یہ ہے کہ اس ملک میں ایک سیلی کوڈ، یونیفارم سیلی کوڈ، ایک ساتھ سیلی کوڈ کا نفاذ ہو، اس طرح شرم ختم ہو جائے. لیکن مجھے یقین ہے
کہ جب تک ہندوستان کا آخری مسلمان زندہ ہے، اس مسلمان کے رگوں میں خون کا آخری خطرہ موجود ہے، کبھی ہمارے دشمن اپنے ان منصوبوں میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے. یہ بات واضح ہے. اس بات کو سچی طرح سے سمجھ لینے کی ضرورت ہے. تو پھر آج ہی اپنے اسلامی شناختی کو تحفظ کرنا چاہیے اور پھر مسلمان کیسے زندہ رہنا چاہیے اور مسلمان کیسے مرنا چاہیے. یہی اللہ رب العزت نے ہمیں تاکید کی. اعلان واضح طور پر جیسا کہ میں نے کہا یا الذین آمنوا ایمان والو بلایا جا رہا ہے تمام ایمان والوں کو اور کہا جا رہا ہے اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جس سے ڈرنے کا حق ہے. اور پھر ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ایسی موت نہ مرو جو مسلمان کی موت نہ ہو. تو پھر اگر ہمیں مسلمان کی موت مرنا ہے تو مسلمان کے جینا بھی اور مسلمان کے جینا ہے تو شریعت میں اتحاد عمل ضروری ہو جاتا ہے. یہ بالکل صاف بات ہے. شریعت کیا ہے آپ جانتے ہیں، علماء کرام نے بیان کر دیا ہے واضح طور پر. اللہ کی بتائی ہوئی رائے شریعت ہے، دین کا جلد ہے شریعت، اور سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایتیں ہیں. یہ شریعت ہے، اس کا عمل کرنا مسلمان ہونے کے لازمی ہے. تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون. اللہ کی مقرر کردہ حدود ہے شریعت، اور اگر کوئی تجاوز کرتا ہے، حدود سے تجاوز کرتا ہے تو پھر وہ ظالم ہے، اسلام سے بغاوت کرنے والا ہے، اور اس کو کبھی مسلمان قرار نہیں دیا جا سکتا. یہ باتیں واضح ہیں. آج سازشیں ہیں، مختلف میدان میں سازشیں ہیں، اسلام کو بدنام کرنے کی کوششیں جاری ہیں مختلف طریقوں سے. آپ دیکھ رہے ہیں آج کیا کچھ ہو رہا ہے، اخبارات کیا سب لکھ رہے ہیں. طلاق کے مسئلے کو کیسا ہندوستان بھرے ابھارا گیا، اچھالا گیا غلط طریقے سے. تو اس لیے اسلام کو بدنام کیا جائے، اسلام کے بارے میں برادر وطن کے دلوں میں غلط فہمیاں پیدا کیے جائے، نہ صرف یہ کہ اسلام کے ماننے والوں کو بھی ایک ظاہری انتشار پیدا کیا جائے. یہ مقصد ہے ان تمام پرچار کا جو ہمارا اپنے آپ کو آتا رہتا ہے، اسلام کے خلاف لکھا جاتا ہے، تاکہ اسلام کے خلاف آپ کے دلوں میں باتوں کو جمایا جا سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنوں کی بھی کچھ کوتاہیاں ہیں، اپنوں کی کوتاہیاں ہیں. اسی لیے اسے بسا یہ چاہتا ہے کہ اصلاح معاشرہ ہو، معاشرت اصلاح ہو، اسلامی معاشرت اصلاح. ہمارے لیے خامیاں پیدا ہو گئی، اس لیے اسلام کو صحیح طرح نہیں سمجھ پاتے، اسلام کے بنیادی فرائض کو نہیں سمجھتے، اسلام کے اختتاموں کو اس کو نہیں سمجھتے، شرعی احکامات کو نہیں سمجھتے، غیر طریقہ اختیار کر جاتے ہیں. اور جب ہم غیر طریقہ سے اختیار کرتے ہیں اسلام بدنام ہوتا ہے. یہ بات اچھی طرح جلد کروانا چاہیے. ایک طرف ہمارے دشمن ہیں جو اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں اللہ اور غلط فہمیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور پھر ہمارا معاشرہ بھی ایسی غلطیاں کر جاتا ہے نافہمی کے باعث جو اسلامی احکامات سے برعکس ہوتی ہے. اس وجہ سے بھی اسلام بدنام ہوتا ہے. تو پھر معاشرے کے سدھار بڑا اہم بات ہوتی ہے. اسلامی شعور پیدا کر لازمی ہو جاتا ہے. جب اسلامی شعور پیدا ہو جائے گا تو پھر مسلمان صحیح راہ پر چلنے لگے گا اور اس کے دل میں شد اسلامیہ کی عظمت برقرار رہے گی. تو پھر مسلمان عزت آگے کی زندگی اس ہندوستان کی سرزمین پر بسر کر سکے گا. ہمارا ایک ہی مقصد ہے، اس کے تو برخاست نہیں، دشمنی نہیں. اگر کہا گیا ہم امن چاہتے ہیں، اسلام ہمیشہ صلح کا پیغام دیتا ہے، ہمیشہ امن چاہتے ہیں، لیکن یہ بات ساتھ ہی ساتھ ہے کہ ہم دین اور شریعت کے تحفظ کے ساتھ اپنے اسلامی شناخت کے تحفظ کے ساتھ زندہ رہنا چاہتے ہیں. اور اگر اس لیے رکاوٹ پیدا کی جاتی ہے اور ہمارے سامنے مسائل کھڑے کر دیے جاتے ہیں تو مسلمان کی حیثیت سے زندہ رہنے کے لیے ہم آخر جدوجہد کرنے کے لیے ہمیشہ آمادہ رہیں گے. کبھی اسے آگے رکنے کے تیار نہیں ہو سکتے. آپ کے سامنے کہا گیا نسبت اسلامیہ کے جہاں تک تعلق ہے، یہ کسی طاغوتی قوت کی کا بنا قانون نہیں، کسی پارلیمنٹ کا بنا ہوا قانون نہیں، بلکہ اللہ کا قانون ہے.
اللہ کا قانون کبھی بدل نہیں سکتا. اگر آج دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت یہ قانون بناتی ہے تو ہندوستان کی پارلیمنٹ بھی یہ قانون بناتی ہے اور اسلامی قانون کے مقابلے میں ہم اس کے آگے اس قبول کے مجبور کرتی ہے تو پھر ہم انشاءاللہ بغاوت کریں گے. اللہ کی مدد شامل حال ہوگی تو انشاءاللہ کامیاب ہوگی. یہ بات واضح ہے. اور پھر آپ کے سامنے اشارہ کیا گیا تھا ابھی میرے محترم مولانا سلمان سکندر صاحب نے اشارہ کیا بابری مسجد کی طرف. بابری مسجد شہید ہو گئی، یہ بات صحیح کی جگہ. اور پھر جہاں تک مسلم پرسنل لا بورڈ کا تعلق ہے، شریعت کا تحفظ اس کا فریضہ ہے. اسی طرح شاعر اسلامی کا تحفظ بھی اس کا فریضہ ہے. اور پھر مسجد کی شہادت شاعر اسلامی کا حصہ. شہادت ہماری ذمہ داری ہو جاتی ہے. مذہب جو ہے مسلم پرسنل لا بورڈ کا، علماء کرام کا شرعی نقطۂ نظر جو ہے آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ مسجد ایک بار بن جاتی ہے اور وہاں پر مسلمان اللہ کے آگے سر بسجد ہو جاتا ہے تو پھر ہمیشہ کے لیے مسجد آتی ہے. اگر اس کے اندر بند اٹھا دیے جاتے ہیں تو بھی مسجد ہے. اگر مسلمانوں کو ایک عرصے تک جب رنگ عبادت سے روک دیا جاتا ہے پھر بھی مسجد ہے. جہاں دیواری گرا دی جاتی ہے تو وہ سرزمین جہاں مسلمان سر بسجد ہوا مسجد ہے اور ہمیشہ انشاءاللہ رہے گی. آج آپ کے سامنے کہا گیا کیا ہو گیا؟ ان تابوں کی خبروں کو اشارہ کیا. سلمان نبی صاحب نے اس طرح کی قوت کی طرف 70 سال استبداد آن کی آن میں ختم ہو کر رہ گیا تو پھر اس حکومتوں کا کیا ہوگا؟ اس حکومت کو کیا وسعت ہے؟ اگر 70 سال استبداد ختم ہو سکتا ہے، اگر تاتاریوں کا ظلم و بربریت جو کہ بغداد میں ہوئی تھی اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے اور بغداد تاتار اولاد ہی دوبارہ مساجد تعمیر کر سکتی ہے تو یہ انتخاب جا سکتا ہے. ہماری نسل نہ دیکھے لیکن آئندہ آنے والی نسل دیکھے گی انشاءاللہ بابری مسجد وہیں تعمیر ہوگی اور مسلمان وہاں پر نماز ادا کر سکیں گے. مجھے کہنے کی ضرورت نہیں کیا سزا ہے اللہ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے جو مسجد میں مسلمانوں کی عبادت روکتے ہیں یا اس کے دروازے پر چلے ہوئے. فمن علم ممن منع مساجد اللہ، اللہ رب العزت کے ساتھ ہے. فمن علم ممن منع مساجد اللہ اور اس کا اسم ہو صاف ہی قرار دیا. جو مساجد میں اللہ کے ماننے والوں کو عبادت سے روکتے ہیں اور پھر اس کی تباہی کے ڈرتے ہوتے ہیں تو ان کے لیے اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ خزیوں سے دنیا میں تباہی، خزیوں سے دنیا تو پھر آخرت عذاب علیم، آخرت میں شدید عذاب. اس سے کوئی بچ نہیں سکتا، خواہ اجوانی ہو، خواہ سنگل ہو، خواہ نرسمرال ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے. اللہ کا فیصلہ. ہم جانتے ہیں کہ فسٹائل ہوتے ساری مل کر مسجد تو نہیں جا سکتی تھی، مسجد تو انجام نہیں ہو سکتا تھا، مسجد شہادت نہیں ہو سکتی تھی جب تک کہ کانگریسی سرکار کی ساز بازی ان کے ساتھ نہیں ہوتی. تو پھر اگر مسجد شہید ہوئی، اگر ایک طرف فسٹائی قوتیں ذمہ دار ہیں تو پھر دوسری طرف ہندوستان مسجد کے تحفظ کے لیے مقابلہ کرنا ہے. آپ اس کو بھول نہیں سکتے، فراموش نہیں کر سکتے. میں آپ کے سامنے کہا ایک سازش ہے ہندوستان میں مسلمانوں کی شناخت کو ختم کرنے کی اور بابری مسجد کی شہادت اس کا ایک حصہ ہے. بابری مسجد کی شہادت سے مسلمان کو ذلیل کیا گیا، رسوا کیا گیا، اس ضرورت حمیت کو خاص میں ملایا گیا. یہ نسل ہی نہیں آئندہ آنے والی نسلیں قیامت تک اس کو فراموش نہیں کر سکیں گی اور انشاءاللہ آئندہ آنے والی نسل بھی حالات مقابلہ کرے گی اور وہاں پر بابری مسجد بن کے رہے گی جہاں پر بابری مسجد تھی. ہم اس کا ارادہ کرنا چاہیے. ہم ارادہ کر لیتے ہیں، اللہ کی راہ میں کام کرتے ہیں. مولانا نے کہا تنصر اللہ ینصرک، یہ سبھی کا کام ہے. اللہ کی راہ میں ہم آگے بڑھتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، اللہ ہمارے قدموں کو جما دے گا، اللہ ہمارے قدموں کو جما دے گا، اللہ ہماری مدد کرے گا. اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو سکتے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کو بھروسہ کرنا چاہیے. ہمارے قوت بازی
ہم اتحاد اللہ کا بھروسہ یہ دباتے شامل ہوں انشاءاللہ مسلمان ملت اسلامیہ کامیابی اس کے ساتھ ہمکنار ہوگی اور پھر اس مطابق زندگی بسر کر سکے گی اور مسلمان کی حیثیت سے مرنے جینے اور مسلمان کے سے مرنے کی توفیق ہمیں عطا ہوگی. ہم سے دعا کرتے ہیں دلے مرد مومن نے پھر زندہ کر دے. میں دعا کرتا ہوں دلے مرد مومن نے پھر زندہ کر دے. وہ بجلی کے تھی نعرے بات کر رائن کو سینوں میں بیدار کر دے. آگے بیداری بھی کرتا ہے عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے. نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. شامل تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب. تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب. وہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. حضرات کرام یہ سلسلہ تقاریر برابر چل رہا ہے اور ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور ہم اس بات پر بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی ہوئی ہے کہ بدستور آپ اپنے مہمانوں کی تقاریر کو بڑی دلچسپی کے ساتھ پرسکون انداز میں سماعت فرما رہے ہیں. آپ بڑے پرسکون انداز میں بیٹھے رہے. اب آپ کے سامنے قاضی مجاہد الاسلام صاحب جو رکن بورڈ ہے مسلم پرسنل لا بورڈ اور ملی کونسل کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں اور آپ کو بتاؤں کہ آپ کا دماغ اللہ تعالیٰ نے کمپیوٹر بنایا. کمپیوٹر ذرا ملاحظہ فرمائیے واقعی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. جناب صدر حضرات علماء ارکان آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور دور دور سے راجستھان کے کونے کونے سے آئے ہوئے ہمارے دینی بھائی ہے. مجھے اس کا احساس ہے کہ وقت بہت زیادہ گزر چکا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ کسی سنجیدہ موضوع پر آپ سے بات کرنے کا وقت بھی باقی نہیں رہا. اور جب آپ نے اتنی گرم اور پرجوش تقریریں سن لی ہوں اس وقت میں آپ کو کچھ ایسی باتیں سناؤں جس سے آپ کو دماغ پر کچھ زور دینا پڑے تو آپ تھوڑی پریشانی میں پڑیں گے اور آزمائش میں پڑیں گے. لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ اس کی ضرورت ہے کہ جب آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا اجلاس یہاں پر ہوا تو آپ کو 2-3 باتیں ضرور جان لینا چاہیے, سبق کی طرف پڑھ لینا چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ مسلم پرسنل لا کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آج کے ہندوستان کے حالات میں تمہاری کیا ذمہ داریاں ہیں. میرے عزیز دوستو, مسلم پرسنل لا کا لفظ انگریزوں نے استعمال کیا ہے. اسلام میں سارے ہی قانون برابر ہیں, لیکن 1937 کے شریعت اپلیکیشن ایکٹ میں یہ بات کہی گئی, ذرا غور سے سن لو, سمجھ لو, یاد کر لو اور جا کے سمجھا دینا لوگوں کو. ایک مقدمہ میمن برادری کا پیش ہوا. وہاں ایک لڑکی نے, بہن نے اپنے بھائی سے اس کا مطالبہ کیا کہ میرے باپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد میں ہم کو بھی حصہ دو. اس وقت اس میمن بھائی نے جواب دیا کہ ہم بعد کو اسلام لائے ہیں, پہلے ہم ہندو تھے, ہندو کسٹم میں عورت کو حصہ نہیں ملتا اور کسٹم اور رواج سب سے بڑا قانون ہے.
اس لیے ہمارا فیصلہ اسلامی شریعت کے مطابق نہیں بلکہ ہندو کسٹم کے مطابق کیا جائے. اور جج صاحب نے فیصلہ کر دیا، یعنی عورت کو حق سے محروم کر دیا. یہ وہ بات تھی جس پر سارے ہندوستان کے علماء بے چین ہو گئے اور انہوں نے زبردست مطالبہ کیا. اس کے نتیجے میں 1937 کا شریعت اپلیکیشن ایکٹ پاس ہوا. اس میں کیا لکھا ہوا ہے سو سمجھ لو. نکاح، شادی بیاہ، طلاق، فسخ نکاح، پرورش، بچوں کی کسٹڈی، ولایت گارجین شپ، شفا، ہبہ، اس طرح کی چند چیزوں کا ذکر کر کے لکھا گیا کہ اگر اس کا کوئی مقدمہ کورٹ میں جائے تو کسی کسٹم پر فیصلہ نہیں ہوگا. اگر دونوں فریق مسلمان ہوں تو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ ہوگا. یہ 1937 کا شریعت اپلیکیشن ہے. اب ذرا رک کے سمجھ لو نکاح کا کون سا قانون ہے. قرآن شریف میں بتایا گیا کہ کس عورت سے نکاح حلال ہے، کس عورت سے نکاح حرام ہے. حرم علیکم امہاتکم، پوری آیت پڑھ جائیے. احل لکم ما وراء ذالکم، ان رشتوں کو چھوڑ کر باقی رشتوں میں رشتہ کرنا، نکاح کرنا حلال ہے. ماں سے نکاح حرام ہے، بیٹی سے حرام ہے، بہن سے حرام ہے، فلاں 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 سے حرام ہے. آپ نے اس میں تھوڑا اضافہ کر لیا ہے راجستھان میں کہ گوتر میں نکاح کرنا حرام ہے، مگر یہ قرآن پر اضافہ ہے. آپ کا کسٹم ہے وہی ہندو کسٹم ہے، اس کو آپ کو بدلنا ہوگا. قرآن کہتا ہے کہ حرام کی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بہنیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بھتیجیاں، تمہاری بھانجیاں. قرآن نے تفصیلی فہرست دینے کے بعد کہا کہ ان کے علاوہ ساری عورتوں سے تمہارا نکاح کرنا حلال ہے. احل لکم ما وراء ذالکم. آپ نے کہا نہیں اس لسٹ میں 2-4 اور اضافہ کر دو، جو بھی کہیں ووٹ پڑتا ہو اس سے نکاح حلال نہیں. جس کو تم نہیں بچا سکو گے کیا اس کو سرکار بچائے گی؟ قرآن کہتا ہے احل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا باموالکم. اے مردو تمہارے لیے ان حرام رشتوں کو چھوڑ کر باقی عورتوں سے نکاح کرنا حلال ہے، اس طرح کہ تم اپنے لیے بیویاں حاصل کرو، مگر روپیہ خرچ کرنا آپ کا کام ہے، مرد کا کام ہے، عورت کا کام نہیں ہے. یعنی شادی میں مہر دینا مرد کا کام ہے، جہیز دینا، تلک دینا، روپیہ دینا یہ عورت اور عورت کے گارجینس کا کام نہیں ہے. تم نے کہا کہ ہم اس کو بھی بدل دیتے ہیں کہ اے عورتوں تم اپنے لیے شوہر تلاش کرو، روپیہ، جہیز، مہر، ماروتی اور موٹر سائیکل دے کر. اس طرح تم نے تبدیل کر دیا اللہ کے قانون کو. بہرحال میرا اب یہ کرنا ہے کہ یہ ساری چیزیں قرآن میں نکاح کی لکھی ہوئی. مہر دینا سبقاتہن نحلہ، اے لوگوں تم پر فرض ہے کہ تم عورتوں کا دین مہر، جس کو تم نے دین مہر کر دیا ہے، شروع سے طے کر لیا ہے کہ یہ دین رہے گا، نقد ہم نہیں دیں گے، مگر قرآن کہتا ہے کہ تم خوشی خوشی عورتوں کا مہر ادا کرو. عورت کا حق کیا ہے؟ قرآن نے کہا لہن مثل الذی علیہن بالمعروف. جیسا حق مردوں کا عورتوں پر ہے ویسا ہی حق عورتوں کا شوہروں پر ہے. قرآن نے یہ کہا کہ بما انفقوا من اموالہم. قرآن نے اس بات کو صاف کیا کہ عورتوں کا کھانا خرچہ، بیوی کا کھانا خرچہ شوہر کے ذمہ ہے. قرآن شریف میں اس بات کو لکھا گیا ہے صاف الفاظ میں. اسی طرح طلاق کا قانون اسلام میں لکھا ہوا، قرآن میں لکھا ہوا ہے الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة. یہ سارے قوانین قرآن میں مذکور ہیں. وراثت کا قانون کہ کس کا کتنا حصہ ہوگا قرآن میں لکھا ہوا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین.
بیوی کا اتنا، ماں کا اتنا، باپ کا اتنا، بیٹے کا اتنا، بیٹی کا اتنا، سارا قصہ 4 پارے میں قرآن شریف پہ لکھا ہوا ہے۔ جتنے مسائل ہم نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں، یہ سارے مسئلے یا قرآن میں لکھے ہوئے ہیں یا حضور اقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں لکھے ہوئے ہیں۔ مسئلہ اب یہ آ جاتا ہے کہ کیا دنیا کی کوئی حکومت اگر یہ چاہے کہ مسلمان اپنے اس قانون شریعت کو مسلم پرسنل لا میں کوئی ترمیم اور تبدیلی قبول کر لے تو مسلم پرسنل لا کا لفظ تو یوں ہی کا لفظ ہے، اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور خاتم النبیین حضور اقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں میں تبدیلی قبول کر لیں۔ تو کیا تم لوگ راضی ہو اس بات پر کہ اللہ کے کتاب کی آیتیں بدل دی جائیں پارلیمنٹ کے قانون کے ذریعے سے؟ کیا تم اس کو گوارا کر سکو گے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو مٹا کر پارلیمنٹ کا کوئی قانون لکھ دیا جائے؟ مسلمان نہیں گوارا کر سکتا۔ یہی وہ مسئلہ ہے جس کے لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ قائم کیا گیا۔ دوسرا رخ پرسنل لا بورڈ کا یہ ہے کہ جہاں سرکار کو ہم بدلنے نہیں دیں گے وہاں مسلمانوں کو بھی ہم اللہ کا قانون بدلنے نہیں دیں گے۔ سرکار اگر نہیں بدل سکتی تو مسلمان بھی نہیں بدل سکتا۔ بس اس لیے لوگوں 2 راستے ہیں مسلم پرسنل لا بورڈ کے کام کے۔ ایک یہ کہ سرکار کی طرف سے براہ راست یا بالواسطہ یا متفاوی قانون سازی کے ذریعے اگر شریعت کے قانون کو بدلنے کی کوشش کی جائے تو مسلمان اس کو گوارا نہیں کرے گا۔ دوسری طرف خود مسلمان اپنے رسم و رواج کے ذریعے اس کو بدلنا چاہے تو اس کو بھی مسلمان گوارا نہیں کر سکتا۔ یہ 2 فیصلہ آپ کو آج لینا ہے۔ سرکار سے لڑی جا رہی ہے، پارلیمنٹ میں لڑی گئی اور ہمارے قائدین نے وہاں جنگ کی، گفتگو کی میز پر لڑی گئی اور آج عدالتوں میں لڑی جا رہی ہے۔ یہ کام تو پرسنل لا بورڈ دلی میں بیٹھ کے کرتا رہے گا، لیکن خود مسلمان جو قانون شریعت کو بدلتا ہے اس کی لڑائی تو آپ کو اپنے مورچے پر لڑنی پڑے گی۔ دوست یہ طے کر لو، ائمہ مساجد بیٹھے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں علماء اور واعظین بیٹھے ہیں، میلاد شریف کی محفلیں ہوں، سیرت کے جلسے عام ہوں، اصلاح کے جلسے ہوں، جمعے کے خطبات ہوں، میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بتا دو مسلمانوں کو کہ اللہ کی شریعت کا قانون کیا ہے۔ آپ ہزاروں موضوع پر بولتے ہیں لیکن آج مسلمانوں کو یہ بتائیے نکاح کے قانون کیا ہے، نکاح کیسے ہونا چاہیے؟ دوستو، نکاح کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ منگنی کے نام پر 2.5 لاکھ روپے خرچ کر دو، 10,000 آدمیوں کو دیکھ پکا کے کھلاؤ، اللہ کی رضا کے لیے نہیں، اپنی نامآوری کے لیے۔ جب کہ تمہاری قوم آج اس کئی آزمائش سے گزر رہی ہے، اس وقت تمہارے لیے کسی حال میں فضول خرچی حلال نہیں ہے۔ تمہارے لیے آج کے حالات میں تم کیسے خوشی مناتے ہو؟ جس قوم کی عزت و ناموس لٹ گئی ہے، جس کی مسجد کی اینٹ بجا دی گئی ہے، جس کی دوسری مسجدیں پھٹ رہے ہیں، جس کے نوجوانوں نے صرف گولیاں کھا لی ہیں، جس کے بڑھاپے کی لاٹھی اس کے ہاتھ سے چھین لی گئی ہے، جس کی عورتوں کی حرمت برباد کر دی گئی ہے، کیا اس قوم کو یہ احساس نہیں ہے کہ تم کسی بھی خوشی کا موقع ہو تم اس وقت اپنے دل میں اپنے ان عزیز نوجوانوں کی ٹیس محسوس کرو اور ان کی کچک محسوس کرو کہ کیا کیا ہم نے دنیا میں کھویا ہے؟ آج کیسے تم فخر و مباحات کے لیے لاکھوں لاکھ روپیہ خرچ کر رہے ہو؟ میرے پاس ایک شخص آیا دلی میں اور اس نے یہ کہا کہ حضرت فرید آباد میں یہ زمین ہماری ہے، ہم آپ کو دیتے ہیں، تعلیم کا کام کیجیے۔ میں نے کہا صاحب ہماری کوئی جان پہچان نہیں، آپ کیوں آ گئے ہمارے پاس، آپ کون ہیں؟ اس شخص نے ایک جواب دیا تھا، آپ سب کو سنانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا حضرت میرا کوئی نام نہیں، میری کوئی جان نہیں، میری کوئی پہچان نہیں، میری پہچان صرف ایک ہے کہ میں 6 دسمبر کے بعد کا مسلمان ہوں، میں 6 دسمبر کے بعد کا مسلمان ہوں۔ کاش کہ تمہاری ملی غیرت بیدار ہو اور تم طے کرو کہ 6 دسمبر میں جو کچوکا لگایا ہے، ہم ہندوستان
اس کو کسی حیثیت سے بھی کمزور نہیں ہونے. یہ فیصلہ کرو دوستو. شادیوں میں لاکھوں روپے برباد کر رہے ہو. کون سی شادی جو مسجد میں سادہ نکاح کے ذریعے ہو سکتی تھی؟ تم میں سے کسی کی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا کی کہ پیر کی دھول کے برابر نہیں ہو سکتی، اور تم میں سے کسی کا داماد سیدنا علی مرتضیٰ کے گرد پا کے برابر نہیں ہو سکتا. پھر کس بات کا تم فخر کرتے ہو؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ حضور غریب تھے؟ تمہارے دماغ میں یہ کیا ہے کہ حضور غریب تھے اس لیے بیٹی کی شادی انہوں نے ایسی معمولی کر لی؟ نہیں، حضور کی غربت ان کی اختیاری تھی دوستو. ان کے لیے غریبی ان کی اختیاری تھی. وہ کہتے ہیں کہ اگر میں دعا کروں تو احد کا پہاڑ میرے لیے سونے کا پہاڑ بنا دیا جائے. وہ رسول کبھی غریب و فقیر نہیں تھا. لوگوں، اگر آج تم کو اپنی دولت پر ناز ہے تو تم قارون ہو جا سکتے ہو. تم کو اگر تکبر ہے اپنے اقتدار پر تو تم فرعون ہو سکتے ہو. لیکن اگر اپنی ساری دولت کے باوجود تم میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا فخر پیدا ہوتا ہے اور تم میں وہ احساس تواضع پیدا ہوتا ہے، تب تم امتی ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس لوگوں، یہ جو رسمیں ہمارے یہاں رائج ہیں، لڑکیوں کو حصہ نہیں دینا. کیسے کیسے نہیں دیا جاتا ہے؟ ایک تو باپ مر گیا تو بھائی نے قبضہ کر لیا، قید سے پہلے ہی الماری میں سے چرا کے رکھ لیتا ہے. اور اگر زیادہ تیز ہے تو بینک کا اکاؤنٹ بھی پہلے کا چیک کاٹ کے بابا کا دستخط بنا کے قبضہ کر لیتا ہے. اور نہیں تو جے پور کی شہر کی جائیداد میں اس کو حصہ نہیں دے کر گاؤں کی جائیداد میں تھوڑا بہت حصہ چٹا دیتا ہے. یا یہ کہتا ہے کہ بہن ہم سے مانگے گی تب تو دیں گے، بہن تو مانگتی نہیں. مسئلہ جان لو، قاضی شرح کا فیصلہ ہے اور سیدنا عمر کا حکم ہے کہ جب تک ترکے میں سے حصہ بانٹ کر کنارے کر کے اس کے حوالے کر دو، اس کے بعد اگر تم کو لوٹا دو تو مانا جائے گا کہ اس نے دیا، ورنہ اس کے بغیر مانا نہیں جائے گا کہ اس نے دیا. عورتوں کے معاملے میں تم کیا کرتے ہو؟ جب شوہر کی لاش پڑی ہے اس بیوہ سوگوار سے کہتے ہو کہ جلدی سے اس کا دین مہر معاف کر دے ورنہ اس کو قبر میں عذاب ہوگا. اس غم کی حالت میں جب زبردستی اس سے تم مہر معاف کراتے ہو. کہاں ہے یہ اسلام اور کیسی ہے یہ شریعت؟ سرکار سے لڑائی لڑنا آسان ہے مگر تم کو اپنے سماج سے لڑائی لڑنا مشکل ہوتا ہے. بس میرے عزیز دوستو، مسلم پرسنل لا دراصل ان قوانین کا نام ہے جو اللہ کی کتاب اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں مذکور ہیں. ان کی حفاظت کے لیے جہاں سرکار کے حملے سے بچاؤ ضروری ہے، اور اس کے لیے ہم سب نے اس کا عہد کر رکھا ہے کہ ہم آخری وقت تک ہم اللہ کی شریعت میں کوئی تبدیلی گوارا نہیں کریں. لیکن اس سے زیادہ اہم ہے ہمارا سماج بدلے. اے لوگوں، آج مسلم پرسنل بورڈ نے ایک فیصلہ کیا ہے. فیصلہ یہ ہے کہ پورے راجستھان میں ہر جگہ دارالقضا قائم کیا جائے، اسلامی عدالت قائم کی جائے، اور مسلمانوں سے یہ کہا جائے کہ تمہارے آپس میں جو جھگڑا ہو وہ جھگڑا کورٹ کچہری میں نہ لے جا کر تم اپنے قاضی کے سامنے پیش کرو اور ان سے یہ کہو کہ اس معاملے میں میرے اللہ اور میرے رسول اللہ کا کیا فیصلہ ہے وہ ہم کو دے دیجیے. کیا آپ لوگ ایسا کریں گے؟ لوگ آپ لوگ اپنا جھگڑا کورٹ کچہری میں لے جا کر، کورٹ کچہری میں کیا ہوتا ہے جب جھگڑا لے جاتے ہو کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تو وکیل صاحب کے پاس جاؤ گے، وکیل صاحب آپ مجھے معاف کر دیں گے. وکیل صاحب کہیں گے کہ اس میں تھوڑا سا جھوٹ ملائے بغیر کام نہیں چلے گا. تو جھوٹ ملاؤ گے نا؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. معلوم ہے آپ کو؟ معلوم ہو گیا. اور معلوم نہیں مانا اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے. اگر داروغہ جی کا معاملہ پھنستا ہے، پولیس والے بھی یہاں موجود ہیں، ان سے بھی معاملہ چاہتا ہوں، تو وہاں کچھ لیے دیے بغیر کام چلتا ہے کیا؟ تو رشوت دینی پڑے گی. حضور نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنمی ہیں. جہنمی بنے آپ کے نہیں بن گئے؟ میرا فتویٰ نہیں، حضور کا فتویٰ ہے. آگے چلیے.
اس کے بعد جھوٹی گواہی دینی پڑے گی، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا، کچھ پیشے ور گواہ تلاش کر کے لے آئے۔ وہاں کیا حاصل ہوگا تمہارا؟ جب تم نے وہ گواہی دلوائی، فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کوئی شخص جھوٹی گواہی دیتا ہے تو یہتز لہ عرش الرحمان، تو رحمان کا عرش ہلنے لگتا ہے۔ اور شارحین حدیث نے لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا عذاب اترنے لگتا ہے۔ اے لوگوں بس وہاں جھوٹ بولتے ہو، جھوٹی گواہی دیتے ہو، رشوت دیتے ہو اور معمولی چپراسیوں کے سامنے جا کر خوشامدیں کرتے ہو، تب تم کو ایک فیصلہ ملتا ہے۔ اور جو جے پور اور کوٹا اور ناگور اور جناب والا جودھ پور میں فیصلہ ملا، اس فیصلے کی اپیل کہاں آئی؟ ہائی کورٹ میں جے پور، اور یہاں سے جو فیصلہ ہوا اس کے خلاف اپیل میں کہاں گیا؟ دلی سپریم کورٹ میں گئے۔ اے دوستو، ایک ہی فریق جیتتا ہے کہ دونوں جیت جاتے ہیں؟ بولو، ایک ہی فریق جیتے گا کہ دونوں جیت جائیں؟ ایک جیتے گا، ایک ہارے گا۔ تو سپریم کورٹ تک بھی لڑنے کے بعد ایک آدمی جیتتا ہے اور ایک آدمی ہارتا ہے۔ جو ہارتا ہے وہ ہارتا ہے، جو جیتتا ہے وہ کیا لاتا ہے؟ کاغذ کا ایک چیٹھڑا۔ یہاں ساری جائیداد مقدمے بازی میں بک چکی، ساری زمین تمہاری بک چکی، پراپرٹی برباد ہو گئی، روپیہ ختم ہو گیا، کاغذ کا ایک چیٹھڑا ہے، اس کو چاٹتے رہو بیٹھ کر، یہی تو فیصلہ ہے۔ لیکن اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم عدالت میں جاتے ہو تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دعویٰ سچا ہوگا، غلط فہمی ہو سکتی ہے، تم اپنے سمجھ کے مطابق سچ بات کہو گے، مدعا جواب بھی دے گا، وہ بھی اپنے حساب سے سچ دے گا، فیصلہ ہو گیا۔ یہاں بھی ایک ہارا ایک جیتا، دونوں نہیں جیتتے، ایک ہارتا ایک جیتا، لیکن جو جیتا سو جیتا، اس لیے کہ اس کو چیز ملی اور اس کا مال بھی محفوظ رہا۔ اور میں کہتا ہوں کہ خدا کی قسم، وہ جو ہارا ہے اصل میں وہ جیتا، اس لیے جیتا کہ وہ جا سکتا تھا کورٹ کچہری طاقت کو آزمانے، لیکن نہیں جا کر سر جھکا دیا اس نے کہ میرے رسول کا یہ فیصلہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو اپنے مفاد اور ضرورت اور خواہش کے خلاف حکم رسول اللہ کے سامنے سر جھکا دے، وہ لوگ جیتا کہ ہارا؟ خدا کی قسم وہ ہارا نہیں، وہ جیتا۔ بس یہ وہ عدالت ہے جہاں دونوں جیت کر آتے ہو، کوئی ہار کر نہیں آتا، اور وہ عدالت وہاں جا کر دونوں ہار کے آتے ہو، کوئی نہیں جیتتا۔ لوگ کون سی جیت تم کو منظور؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب بلایا جائے تم کو اللہ کا رسول کے فیصلے کے سامنے تو دوڑ کے جاؤ اور کہو کہ سنا ہم نے اور مانا ہم نے، تو وہ عدالت دارالقضا یہاں قائم ہوگی انشاءاللہ۔ ہمارے وہ سارے لوگ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق و ہمت عطا فرمائے جن کو آج بورڈ کی طرف سے راجستھان میں دارالقضا کے قیام کی جدوجہد کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو طاقت عطا فرمائے۔ اور ایک دن وہ آئے کہ ہم تم سے کہہ چکے کہ کل تک تم آزاد تھے، لیکن جب آج عدالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے تو اب اللہ کے یہاں تمہارے پاس کہنے کو کوئی چارہ نہیں کہ ہم کہاں جا کے اللہ اور رسول کا فیصلہ لیں۔ وہ دن آئے گا، جلد آئے گا انشاءاللہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ پورا مجمع جو بہت بڑی تعداد میں یہاں بیٹھا ہے، آج اس سرزمین پر اس عہد کے ساتھ اٹھے کہ ہم حکم رسول اللہ کے سامنے سر جھکائیں گے، ہم اپنے قاضی کے سامنے معاملہ لے جائیں گے، اور چاہے ہمارے خلاف فیصلہ ہو یا موافق فیصلہ ہو، ہم اس پر عمل کریں گے۔ کیا امید رکھی جائے کہ آپ سب اس بات کا عہد کرتے ہیں؟ اللہ آپ کو قوت عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، آج ہندوستان میں ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں ان میں 2-3 باتیں جلدی جلدی کہنے دیجیے۔ سب کو تو میں نے 10 منٹ 5 منٹ کہنے کو کہا، لیکن میں خود لمبا وقت لے رہا ہوں، سب سے معافی چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو آپ سے کہنا چاہتا ہوں، سن لو کان کھول کر، ایک بن کے رہو گے تو یہاں رہ سکو گے، آپس میں بٹو گے تو تم کہیں کے نہیں رہو گے۔ اب اس سے زیادہ آسان زبان میں کیا بتائیں آپ؟ یہ برائزی ہیں، یہ دیوبندی ہیں، یہ حنفی ہیں، یہ اہل حدیث ہیں، یہ سنی ہیں، یہ شیعہ ہیں۔ اگر یہ جھگڑا تم نے کیا تو تم آج سے لکھ لو کہ تم نے اپنی بربادی کے کاغذ پر دستخط کر دیا۔ اور بہت کم ایج کے کہوں تو یہ کہوں، مسلکوں کا اختلاف اپنی جگہ پر،
جو جس عالم کی تحقیق پر بھروسہ کرتا ہے اپنا عمل کرے، خدا کے واسطے امت کو ٹکڑوں میں مت بانٹو۔ ہمارے آقا حضور اقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن اس دنیا سے تشریف لے گئے، انہوں نے کیا کہا تھا؟ لوگوں تم کو دیوبندی، بریلوی، حنفی، اہل حدیث، فلانا فلانا چھوڑ کے مرے تھے وہ، یا صرف مسلمان کہہ کے مرے تھے؟ جس دن ہمارے آقا نے پردہ فرمایا اس دن آپ کو صرف امت چھوڑا تھا، اور جب آپ جیسا قیامت کے دن حوض کوثر پر ان کے پاس جاؤ گے، پیاس سے زبان باہر رہے گی اور مانگو گے، اور وہ خود بھی کھوجتے پھریں گے۔ کس کو کھوجیں گے لوگوں؟ ایک ہی بول تو ان کی زبان پر ہوگا، امتی 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 امتی، میری امت کہاں ہے، میری امت کہاں ہے، میری امت کہاں ہے؟ امت چھوڑ کے گئے اور امت کو تلاش کریں گے، وہاں پر کوئی بینر، کوئی جھنڈا نہ اس مسلک کا ہوگا نہ اس مسلک کا۔ اور آج بھی دنیا کے لوگ جب تم پر خطرے کی تلوار چلاتے ہیں، تمہارا مسلک پوچھ کے نہیں چلاتے۔ کون زور سے آمین کہتا ہے، کون آہستہ، کون یہاں ہاتھ باندھتا ہے، کون کلیجے پہ ہاتھ باندھتا ہے، کون درود شریف کھڑے ہو کر کے درود سلام پڑھتا ہے، کون بیٹھ کے پڑھتا ہے۔ خدا کی قسم لوگوں، جب خطرے کی تلوار تم پر لٹکتی ہے تو صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ کہیں سے اس کا نام غلامان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ نہیں۔ بس اے لوگوں، جب خطرہ تم پر کلمے کے نام پر آتا ہے تو خطرے کا دفاع بھی تم کو کلمے کے نام پر کرنا پڑے۔ اے میرے عزیز دوستو، یہاں کچھ اور بھی ہے، قبائل بھی یہاں پر ہیں، یہ قائم خانی ہیں، یہ فلاں خانی ہیں، یہ شیخ ہیں، یہ سید ہیں، لوگوں ہے ٹھیک ہے، اپنی اپنی خاندانی خصوصیات ہیں، لیکن کیا ضروری ہے کہ اس کی بنیاد پر تم الگ الگ پارٹی بنو؟ ارے انصار میں بنو اوس اور بنو خزرج ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، لیکن بتاؤ جب ہمارے آقا آئے تو کیا ہوا؟ واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ کیا کہا؟ اے لوگوں، یاد رکھنا اس بات کو کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے سب سے بڑی نعمت اللہ کی یہ ہے کہ انہوں نے قرآن دیا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ ان کے آنے سے کیا ہوا؟ اللہ بین قلوبکم، تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ اے لوگوں کو اگر آج میں اسی بات کو دوہراؤں جو بات آقا نے دنیا سے کہی تھی، تو کیا آپ اس لیے کہ زبان بدل گئی ہے آپ بات نہیں مانیں؟ میں تو وہی بات آپ سے کہتا ہوں جو آقا آپ سے چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ سیدنا محمد۔ بس لوگوں آج بھی عقل کے ناخن لو۔ میرے دوستو، آج کے جو حالات ہیں آپ شودروں اور اچھوتوں کے برابر ہو چکے ہیں۔ راجستھان میں مجھے بتایا گیا تھا کہ 60 لاکھ مسلم آبادی ہے۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ 60,000 مسلمان لڑکے راجستھان کے اسلامی مدرسوں میں دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں بھائی؟ 60,000 1% نہیں، 30,000 وہ بھی نہیں، 15,000 وہ بھی نہیں، 2,000 بھی اگر حاصل کر رہے ہیں تو بہت غنیمت ہے۔ بولو کیا پرسنٹیج ہوا تمہارا دینی تعلیم ہے؟ اور میں نہیں سمجھ سکتا کہ پورے راجستھان میں 60,000 مسلمان لڑکے کالجوں میں، اسکولوں میں، پروفیشنل کالجز میں یا ٹیکنیکل ایجوکیشن میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ بولو نہیں کر رہے ہیں، 1% بھی نہیں۔ تو جس قوم کا 95% طبقہ جاہل ہوگا اس کا کیا اثر ہوگا؟ بعض علاقوں کی خبریں مجھے ہیں لوگوں کہ جہاں ایک آدمی جب آتا ہے چودھری اور کہتا ہے اسکول ٹیچر سے کہ اس کو اپنے اسکول میں داخل کر لیجیے میرے بیٹے کو، وہ پوچھتا ہے کہ چودھری کیا نام ہے آپ کے بیٹے کا؟ تو وہ کہتا ہے جمشید۔ تو ماسٹر جی فرماتے ہیں کہ چودھری جی یہ تو بڑا اشبھ نام ہے، بہت اشبھ نام ہے، منحوس نام ہے۔ تو چودھری کہتے ہیں تیرے گیری میں آنے رکھ دے، تو کہتا اچھا رام پرکاش رکھ دیا۔ تو سینکڑوں ہزاروں بچے ہیں جن کے اس طرح بدلے جا چکے ہیں اور اس طرح تم کو ارتداد کے بہانے پر لے جایا جا رہا ہے۔
برابر کے علاقوں کی کہانیاں سن کر تم کو کیسے رات کو نیند آتی ہے دوستو؟ اپنی قوم کو جاہل اور غریب رکھو گے تو یہ قوم کیسے ایمان اسلام پر برقرار رہے گی؟ جاہل بھی ہے تمہاری قوم اور غریب بھی ہے تمہاری قوم. طے کر لو کہ ہم اتنا ہی اپنی آمدنی کا اپنے اوپر خرچ کریں گے. میں سخت بات کہہ رہا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ قرآن نے ایک زمانے میں حکم دیا تھا. سنو، پوچھا تھا لوگوں نے کہ یا رسول اللہ کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دلوایا تھا قرآن میں، قل العفو. آپ کو ہم مت کر دیجیے گا مجھے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ آج کے حالات کا تقاضا یہی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے رسول کہہ دیجیے کہ جو کچھ تمہاری ضرورت سے زائد بچے وہ سب تم اللہ کے دین کے لیے خرچ کر ڈالو. اے لوگوں اپنی ضرورتیں محدود کرو. جب تم اپنی ایک بیٹی کی شادی کرنے کھڑے ہو تو سوچو کہ سب یتیم بیٹیاں ہماری موجود ہیں، اور یہ بیٹیاں کون ہیں؟ ان کے باپ تو مر گئے ہیں، لیکن دراصل یہ بیٹیاں ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی مر جائے اور پیسہ روپیہ دولت چھوڑ کے مرے تو اس کو وارثوں میں بانٹ دینا، اور اگر لاوارث اولاد چھوڑ کے مرے تو میرے پاس لے آنا جس کا کوئی ولی گارڈین نہیں ہے، اس کا محمد ولی اور گارڈین ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے میں کہتا ہوں آج اس بات کا فیصلہ کرو لوگوں کہ کم سے کم خرچہ ہم اپنی ذات پہ کریں گے اور زیادہ سے زیادہ اپنی امت کی تعمیر پر خرچ کریں گے. فیصلہ کرو کہ آنے والے 5 برسوں میں ہم راجستھان میں کسی بستی کو جاہل مسلمانوں کو نہیں رہنے دیں گے، ہم کسی کو بھوکا نہیں مرنے دیں گے. خدا کی قسم تم میں اس بات کی صلاحیت ہے. تم جو لاکھوں کروڑوں کا سودا ہیرے جواہرات کا کرتے ہو اور اس روپے کو پانی کی طرح شادی اور بیاہ میں اور اپنے مکان کو مرصع کرنے میں اور اپنے مکان کی زیب و زینت میں اور اچھا صوبہ سیٹ خریدنے میں اور وہ ٹیلی ویژن گھر میں لا کر لاتے ہو، لوگوں کہتے ہو خبر سنیں گے، خبر نہیں سنتے. باپ اور ماں، بیٹا اور بیٹی، اور اب تو ایک اور بھی نکل گیا ہے چھاتے کیسے جو اوپر لگا دیتے ہو. تو جتنی بھی گندی اور فحش چیزیں ہیں پوری بے حیائی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھتے ہو کہ نہیں بولو. اس کے بعد اگر تمہاری بیٹی تمہارے گھر سے بھاگ جائے تو کیا کرتے ہو؟ اگر دوسرے مرد کے ساتھ نکل جاتی ہے تو کس بات کا شکوہ؟ تم نے اپنے گھروں میں فساد کی اس بیج کو خود بویا ہے. اب تمہاری ایمانی غیرت کہاں گئی؟ بابری مسجد میں لوگوں نے بت رکھ دیا، ٹھیک، لیکن ٹیلی ویژن کے ذریعے وہ بت بتاؤ لوگوں، وہ سارے بت اور وہ ساری عبادتیں تمہارے بیڈ روم میں اور تمہارے ڈرائنگ روم میں آئیں کہ نہیں آئیں؟ بتاؤ. تم نے اپنے آنکھوں سے شرک ہوتے ہوئے دیکھا، تم نے کراہیت کا کوئی جذبہ نہیں پیدا ہوا. مومن غیر اللہ کے، ارے اللہ کا حکم تو سنو، مسئلہ سنو شریعت کا. یہ لالٹین ہے، لالٹین روشنی والی. اگر امام صاحب اپنے سامنے رکھ کر نماز پڑھیں تو منع کیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی بات قومیں روشنی کی اور آگ کی عبادت کرتی ہیں. اگر مصلی کے سامنے وہ رکھا رہے گا تو لگے گا کہ جیسے وہ اسی کی عبادت کر رہا ہے. یعنی غیر اللہ کی عبادت بھی منع اور غیر اللہ کی عبادت جیسی صورت منانا بھی منع. جہاں یہ کہا گیا ہو وہاں تم کو کیسے پسند آئے؟ میرے دوستو ایک بات اور کہتا ہوں، راجستھان کے کافی لوگ سعودی عرب وغیرہ میں کام کرتے ہیں، بیچارے مزدوری کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، میں جانتا ہوں، ملاقات ہوتی رہتی ہے ہماری. آج ایک رخ اور بھی چلا ہے کہ پیسہ جس کے پاس ہے وہ چاہتا ہے کہ امریکہ اور لندن میں بھاگ جائے. کہیں ہندوستان میں مسلمان مارا جا رہا ہے، یعنی ہندوستان کی موت کے ڈر سے امریکہ اور لندن بھاگنا اور کینیڈا بھاگنا چاہتا ہے جہاں شہریت آسانی سے ملتی ہے. یعنی اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم کو تو ویزا مل جائے گا امریکہ کینیڈا کا، لیکن ملک الموت کو نہیں ملے گا.
فرشتہ موت کو نہیں ملے گا۔ یہ بزدل لوگ سن لو جو آج کے حالات میں ہندوستان کو خوف سے چھوڑ کر بھاگنا چاہتا ہے یا بھاگتا ہے، ہمارے نزدیک وہ میدان جہاد کے بھگوڑے سپاہی کی طرح ہے، اس کو وہی عذاب اٹھانا پڑے۔ ہم آج جدوجہد اور کشمکش اور جہاد کی زندگی گزار رہے ہیں، اس ملک میں اسلام کے وجود و بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ تم جو پیسے والے اور پڑھے لکھے ڈاکٹر انجینئر ہو، چھوڑ کے بھاگ جاؤ امریکہ اور انگلینڈ اور چھوڑ دو اس عام آبادی کو کہ یہ مرتد ہو کر اسلام سے پھر جائے، تو تم کو اس کا حساب دینا ہوگا یوم قیامت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ میری امت کو کہاں برباد کرائے۔ اے میرے عزیز دوستو، یاد رکھو ہمیں اسی زمین پر جینا ہے، ہمیں مسلمان بن کر زندہ رہنا ہے، ہمیں ایمان پر مرنا ہے۔ ایک فیصلہ کر لو، 6 دسمبر کے حادثے نے ہماری ہمتوں کو توڑا نہیں ہے۔ دشمنوں کا مطلب یہ نہیں تھا کہ مسجد توڑ دیں، ان کا مطلب یہ تھا کہ 15 کروڑ بسنے والی اس مسلم آبادی کی ہمتیں توڑ دیں۔ بے شک ہم نے جنگ شاید تھوڑی دیر کے لیے بازی ہاری ہے، لیکن بازی ہارنا اتنا خطرناک نہیں۔ ہم کو اطمینان ہے کہ مسلمانوں نے ہمت نہیں ہاری، اور جب کوئی قوم ہمت نہیں ہارے گی تو بازیاں تو الٹتی پلٹتی رہتی ہیں۔ الحرب سجال، الحرب سجال، بازیاں الٹتی پلٹتی رہتی ہیں۔ بدر میں ہم جیتے تھے، احد میں ہم ہارے تھے، خندق میں پھر ہم جیتے تھے، اور ہم نے حنین میں تھوڑی دیر کے لیے ہار مانی تھی، لیکن ہمیں نے یرموک فتح کیا تھا، ہم نے یہ قادسیہ فتح کیا تھا، ہم نے یہ قسطنطنیہ کی دیواروں کو جا کے دستک دیا تھا، ہم نے سقلیہ اور دوسرے جزیروں کو فتح کیا تھا، ہم نے جبل الطارق میں داخل ہو کر اپنی کشتیاں جلا کر اندلس کو فتح کیا تھا۔ ہماری تاریخ اس سے لبریز ہے، قومیں جب لڑتی ہیں تو ہارتی بھی ہیں اور جیتتی بھی ہیں۔ اصل ہار اس دن ہوتی ہے جب قومیں ہمت ہار جائیں۔ کیا راجستھان کے مسلمانوں تم ہمت ہار چکے ہو کیا؟ نہیں ہارے ہو تو دیکھو تم کو عہدوں کی لالچ دی جائے گی، سن لو، تم کو کرسیاں پیش کی جائیں گی، تم کو رشوت میں پیسے دیے جائیں گے، تم کو پردھان اور مکھیا بنایا جائے گا، تم کو کسی بورڈ کا ممبر بنایا جائے گا، تم کو 10 طرح کی لالچیں اور ترغیب دے کر تم کو اسلام سے اور مذہب سے پھیرنے کی کوشش کی جائے گی۔ لوگوں، تلوار کا مقابلہ تو آدمی کر لیتا ہے، لیکن پیسے اور کرسی کی مار پڑتی ہے تو اچھے اچھے آدمی کو جاتے ہیں۔ بس لوگوں، تم کو اسلام کا یہ مطالبہ ہے اور تمہارے رسول کا یہ مطالبہ ہے کہ تم طے کر لو کہ نہ کوئی لالچ ہم کو ہلا سکتی ہے، نہ کوئی خوف ہم کو دہلا سکتا ہے۔ حضور کو کیا کہا تھا لوگوں نے؟ حضور نے کیا جواب دیا تھا؟ مارا، تکلیف پہنچایا اور کہا کہ اب ہم آپ کو عرب کی بادشاہت دیتے ہیں۔ کیا کہا حضور نے؟ دائنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دیجیے، تب بھی ہم اللہ کے دین کی دعوت سے نہیں پھر سکتے۔ بس اے دوستو، میں آپ سے بات کہنا چاہتا ہوں کہ طے کر لو کہ ہم کو یہیں رہنا ہے۔ جب یہ طے کر لو گے تب اللہ تمہارے قدم میں ثبات اور استقامت پیدا کرے گا، تب اللہ کی نصرت نازل ہوگی۔ میرے دوستو، اس ملک میں جینے کے لیے بابری مسجد کا مسئلہ میں جانتا ہوں بڑا اہم مسئلہ ہے، لیکن ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کی آبادی، اس کا ایک بہت بڑا حصہ وہ ہے جو برہمن کے سماجی نظریوں کے نتیجے میں ظلم سے کی چکی میں صدیوں سے پلتا آ رہا ہے، ہزاروں برس سے۔ ہمارا کام تھا کہ ہم ظلم کو مٹاتے اور آدمی اور آدمی کے درمیان برابری کا پیدا کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، اور جو اللہ کو ایک مانے گا انسان کو بھی ایک مانے گا۔ ہم وحدت انسانی کو اپنا عقیدہ سمجھتے ہیں، اس لیے کہ توحید الہی سے عقیدہ نکلتا ہے، اور ہمارے رسول نے صاف کہہ دیا تھا کہ کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، آدمی آدمی سب برابر ہیں، سب مٹی سے پیدا ہوئے ہو، سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے۔ اے لوگوں، فرض یہ تھا ہمارا کہ ہم یہاں کے بسنے والوں کو بتاتے
کہ ایک ظلم کی چکی میں پھنسنے والے انسانوں، تمہارے لیے نجات کا راستہ دامان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن ہم ایسا نہ کر کے ہم نے بھی اپنے آپس میں اونچ اور نیچ پیدا کر لی۔ آج سے توبہ کرو کہ ہم کسی کو ذات اور برادری کے نام پر چھوٹا نہیں سمجھیں گے۔ حضور کا فیصلہ ہے کہ سب سے برا آدمی وہ ہے جو اپنے بھائی کو اپنے سے نیچا سمجھے۔ کفى للمرء شر ان يحقر اخاه عباد اللہ اخوانا، اے اللہ کے بندو سب بھائی بھائی بن کے رہو، یہ حکم دو۔ دوسرا فیصلہ آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ اس ملک میں بسنے والی وہ آبادی جو منشاستر کے تفریقی نظام کی بنیاد پر آدمیوں کے خانے میں بٹ کر آدمی کو غلام بنایا تھا، ہم ان انسانوں کو ان کی غلامی سے نجات دلا کر اللہ کی بندگی میں داخل کریں۔ جب تم یہ فیصلہ کر لو گے تو انشاءاللہ خدا کی مدد تم پر ضرور آئے گی۔ میرے بزرگوں، میں نے بہت وقت لیا، میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں، لیکن یہ چند باتیں آپ سے کہنا ضروری تھی، اس لیے میں نے عرض کر دی۔ اب میں بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔